بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفیل، اس سے مراد ایک معروف جانور ہاتھی ہے۔ فیل کی جمع کے لیے افیال، فیول اور فیلا کے الفاظ مستعمل ہیں۔ ابن سکیت نے کہا ہے کہ تم افیلا نہ کہو، یعنی فیل کی جمع کے لیے افیلا کا لفظ استعمال نہ کرو۔ فیل کے صاحب یعنی محاوت کو فیال کہتے ہیں۔ سیبویہ نے کہا ہے کہ فیل کی جمع افیلا جائز ہے کیونکہ افیلا کی اصل فیل تھی۔ ہاتھی کی کنیت کے لیے ابو الحجاج، ابو الحرمان، ابو غفل، ابو کلثوم اور ابو مزاحم کے الفاظ مستعمل ہیں، اور ہاتھی کی مؤنث کی کنیت ام شبل آتی ہے۔ ربیع الابرار میں ہاتھی کی کنیت ابرہہ مرقوم ہے۔ ابرہہ حبشہ کے بادشاہ ابو العباس کو کہا جاتا ہے۔ ہاتھی کا نام محمود بھی ہے۔ ہاتھی کی مؤنث کے لیے عربی زبان میں دو الفاظ ہیں، یا فیل کہا جاتا ہے یا زندبیل کہا جاتا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ نر ہاتھی کو فیل اور مادہ کو زندبیل کہا جاتا ہے۔ ہاتھی اپنی قیامگاہ کے علاوہ کسی اور جگہ جفتی نہیں کرتا، چاہے اس پر شہوت کا غلبہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہاتھی شہوت کی شدت کی وجہ سے بدخلق ہو جاتا ہے اور اونٹ کی طرح کھانا پینا ترک کر دیتا ہے، یہاں تک کہ شہوت کی شدت کی بنا پر اس کے سر پر ورم آ جاتا ہے۔ جب ہاتھی شدت شہوت کی وجہ سے بدخلق ہو جاتا ہے تو ہاتھی بان ہاتھی کو چھوڑ کر فرار ہو جاتا ہے۔ ہاتھی 5 سال کی عمر میں ہی بالغ ہو جاتا ہے اور اس کی شہوت کا زمانہ موسم ربیع ہے۔ ہاتھی کی مؤنث 2 سال میں حاملہ ہوتی ہے، اور جب حاملہ ہوتی ہے تو ہاتھی اس کے قریب نہیں جاتا اور نہ ہی اس کو چھوتا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ جفتی کرتا ہے۔ مادہ ہاتھی 3 سال بعد بچہ جنتی ہے۔ عبداللطیف بغدادی نے کہا ہے کہ مادہ ہاتھی 7 سال کی مدت میں حاملہ ہوتی ہے، اور ہاتھی صرف اور صرف اپنی مادہ کے ساتھ جفتی کرتا ہے۔ ہاتھی بہت غیرت مند جانور ہے۔ بس جب مادہ ہاتھی بچہ جننے کے قریب ہوتی ہے تو نہر میں داخل ہو جاتی ہے، اور اس وقت تک نہر میں رہتی ہے یہاں تک کہ بچہ جن لے۔ کیونکہ مادہ ہاتھی بیٹھ کر بچہ جننے کی استطاعت نہیں رکھتی، اس لیے پانی میں کھڑے ہو کر بچہ جنتی ہے۔ ہاتھی اس دوران نہر کے باہر اپنی مادہ اور اپنے بچے کی حفاظت کے لیے پہرا دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی اونٹ کی طرح کینہ رکھنے والا حیوان ہے، بس بسا اوقات ہاتھی کینہ کی بنا پر اپنے سائس یعنی محاوت کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ اہل ہند کا خیال ہے کہ ہاتھی کی زبان مقلوب یعنی الٹی ہوتی ہے، اور اگر اس کی زبان الٹی نہ ہوتی یعنی سیدھی ہوتی تو یہ گفتگو کرتا جیسے انسان گفتگو کرتا ہے۔ ہاتھی کے 2 بڑے دانت بھی ہوتے ہیں۔ بس اوقات ہاتھی کے ان دانتوں کا وزن 5 من تک دیکھا گیا ہے۔ ہاتھی کی سونڈ لچکدار ہڈیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ سونڈ ہی اس کی ناک بھی ہے اور یہی اس کے ہاتھ بھی ہیں۔ اسی سونڈ کے ذریعے ہاتھی کھانے پینے کی چیزیں حاصل کرتا ہے، اور اسی سونڈ کے ذریعے لڑائی کرتا ہے، اور سونڈ کے ذریعے چیختا ہے، لیکن اس کی چیخ اس کے جسم کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس کی چیخ بچوں کی چیخ کی طرح ہوتی ہے۔ ہاتھی کی سونڈ بہت طاقتور ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے ہاتھی درختوں کے پتے توڑ کر اپنی خوراک بنا لیتا ہے۔ ہاتھی کو اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست کی نعمت سے نوازا ہے، اسی لیے یہ بہت جلد تعلیم قبول کر لیتا ہے۔ ہاتھی اپنے سائس یعنی محاوت کے حکم کے مطابق کام کرتا ہے۔ ہاتھی کی ایک خصلت یہ بھی ہے کہ ہاتھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، اور غصہ کی وجہ سے ایک ہاتھی دوسرے ہاتھی کو قتل کر دیتا ہے۔ اہل ہند ہاتھی کے بہترین خصائل یعنی بڑی شکل و صورت، لمبی سونڈ، عجیب چال، کان اور آنکھ کی بنا پر اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ ہاتھی کی چال بہت دھیمی ہوتی ہے، یہاں تک کہ ہاتھی بس اوقات انسان کے قریب سے گزر جاتا ہے لیکن اس کے چلنے کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ ہاتھی کے پاؤں بہت ہی گدے دار ہوتے ہیں، اور اس کی عمر بہت طویل ہوتی ہے۔ پس تحقیق ارسطو نے حکایت بیان کی ہے کہ ہاتھی کی عمر 400 سال تک ہوتی ہے، اور اس کا مشاہدہ یوں ہوا کہ ارسطو نے ایک ہاتھی دیکھا جس پر ایک مخصوص نشان تھا۔ جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا اس ہاتھی کی عمر 400 سال ہے۔ ہاتھی اور بلی کے درمیان فطری طور پر دشمنی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر ہاتھی بلی کو دیکھ لے تو فرار ہو جاتا ہے، جیسے درندے سفید مرغ کو دیکھ کر فرار ہوتے ہیں۔ قزوینی نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ مادہ ہاتھی کی شرمگاہ اس کے بغل کے نیچے ہوتی ہے۔ جب جفتی کا وقت آتا ہے تو یہ اپنی بغل کو بلند کر لیتی ہے، یہاں تک کہ ہاتھی اس پر قابو پا لیتا ہے،
پس پاک ہے وہ ذات جو کسی چیز یعنی امر سے عاجز نہیں۔ شرعی حکم، مشہور قول کے مطابق ہاتھی کا گوشت حرام ہے۔ الوسیط میں ہاتھی کے گوشت کی حرمت کی علت یہ بیان کی گئی ہے کہ ذو ناب والے جانوروں یعنی لڑنے اور قتل کرنے والے جانوروں میں سے ہاتھی بھی ہے، اس لیے اس کا گوشت حرام ہے۔ ایک شاذ قول یہ بھی ہے جسے اصحاب شوافع نے نقل کیا ہے کہ ہاتھی حلال ہے۔ ایک شاذ قول کے مطابق جسے رافعی نے ابو عبداللہ سے نقل کیا ہے، اور ابو عبداللہ ہمارے اصحاب یعنی شوافع میں سے ہیں، یہ قول نقل کیا ہے کہ ہاتھی حلال ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاتھی مسلمانوں کے طعام میں سے نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھی کے گوشت کو مکروہ قرار دیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھی کا گوشت کھانے کی رخصت دی ہے۔ ہاتھی کی خرید و فروخت جائز ہے، اس لیے کہ اس پر سواری کی جاتی ہے اور اس پر سوار ہو کر لڑائی یعنی جنگ کی جاتی ہے، اور اس سے اور بھی نفع بخش کام لیے جا سکتے ہیں۔ ضرب الامثال، اہل عرب کہتے ہیں ہاتھی سے زیادہ کھانے والا۔ دوسری مثال، ہاتھی سے زیادہ سخت۔ تیسری مثال، ہاتھی سے زیادہ عجیب الخلقت۔ خواص، جو آدمی ہاتھی کے کان کا میل پی لے وہ 7 دن تک حالت نیند میں رہے گا۔ اگر ہاتھی کے پتا کو برس کا مریض 3 دن تک بطور مالش استعمال کرے تو وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ اگر ہاتھی کی ہڈی کو مرغی والے بچے کے گلے میں ڈال دیا جائے تو مرض ختم ہو جائے گا۔ اگر ہاتھی کا دانت کسی درخت پر لٹکا دیا جائے تو وہ درخت اس سال پھل نہیں دے گا۔ اگر ہاتھی کے دانت کی دھونی کسی درخت یا کسی کھیتی کے پاس دی جائے تو وہاں کھیتی کو نقصان پہنچانے والے کیڑے نہیں آئیں گے۔ اگر ہاتھی کے دانت کی دھونی کسی ایسے گھر میں دی جائے جہاں پسو ہوں تو وہ تمام پسو مر جائیں گے۔ جو شخص ہاتھی کے دانت کا ٹکڑا بقدر 2 درہم شہد اور پانی میں ملا کر پی لے تو اس کی قوت حافظہ میں اضافہ ہوگا۔ اگر کوئی بانج عورت ہاتھی کے دانت کا ٹکڑا 2 درہم کے بقدر شہد اور پانی میں ملا کر 7 دن تک پیے اور شوہر کا قرب حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حاملہ ہو جائے گی۔ اگر ہاتھی کی جلد کا ایک ٹکڑا بخار کا مریض اپنے گلے میں ڈال لے تو اس کا بخار ختم ہو جائے گا۔ اگر ہاتھی کی لید کو جلانے کے بعد باریک پیس لیا جائے اور پھر اس کو شہد میں ملا کر کسی ایسے شخص کی پلکوں پر اس کا لیپ کر دیا جائے جس کی پلکیں جھڑ گئی ہوں تو پلکوں سے دوبارہ بال نکل آئیں گے۔ اگر کوئی عورت لا علمی میں ہاتھی کا پیشاب پی لے تو وہ حاملہ نہیں ہوگی۔ اگر ہاتھی کی لید کسی عورت کے گلے میں لٹکا دی جائے تو جب تک یہ لید اس کے گلے میں رہے گی وہ حاملہ نہیں ہوگی۔ ہاتھی کی جلد کا دھواں بواسیر کی بیماری کو ختم کر دیتا ہے۔ خوابوں کی تعبیر، ہاتھی کو خواب میں دیکھنا ایسے اجمی بادشاہ پر دلالت کرتا ہے جو باروب ہو لیکن کم عقل ہو اور وہ جنگی امور کا جاننے والا ہو، نیز خام خواہ کے کام میں ملوث ہو جاتا ہو۔ بس جو شخص خواب میں دیکھے کہ وہ ہاتھی پر سوار ہے یا ہاتھی کا مالک بن گیا ہے یا ہاتھی پر حاکم اور نگران ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کو بادشاہ کا قرب حاصل ہوگا اور اچھا مرتبہ حاصل ہوگا اور اس کی عزت اور سربلندی طویل مدت تک قائم رہے گی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہاتھی کو خواب میں دیکھنا طاقتور اجمی شخص پر دلالت کرتا ہے۔ بس جو شخص خواب میں دیکھے کہ وہ ہاتھی پر سوار ہوا ہے اور ہاتھی اس کی اطاعت کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا کسی طاقتور بخیل آدمی پر غلبہ حاصل کرے گا۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ہاتھی پر سوار ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ یہ تعبیر اس لیے دی جاتی ہے کہ پرانے زمانے میں بلاد الفیلہ میں یعنی ایسے ممالک جہاں ہاتھی بے کثرت پائے جاتے ہیں ان میں جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا اس کو ہاتھی پر سوار کیا جاتا اور پھر اس کو شہر میں گھمایا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے اس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اگر کوئی بادشاہ جنگ کے دوران خواب میں دیکھے کہ وہ ہاتھی پر سوار ہو رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا بادشاہ میدان جنگ میں ہلاک ہو جائے گا۔ جو شخص خواب میں دیکھے کہ وہ کسی ہودج والے ہاتھی پر سوار ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ کسی فربا اجمی آدمی کی لڑکی سے شادی کرے گا۔ اگر خواب دیکھنے والا تاجر ہے تو تعبیر یہ ہوگی کہ تجارت وسیع ہوگی۔ جو شخص خواب میں دیکھے کہ اس پر ہاتھی حملہ آور ہو رہا ہے تو تعبیر یہ ہوگی کہ اس شخص پر سلطان یعنی بادشاہ کی جانب سے کوئی آفت نازل ہوگی۔ اگر یہی خواب کسی مریض نے دیکھا ہو تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ جو شخص خواب میں دیکھے کہ وہ مادہ ہاتھی کی نگرانی کر رہا ہے
تو تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کی کسی اجمی بادشاہ سے دوستی ہو جائے گی۔ جو شخص خواب میں دیکھے کہ وہ مادہ ہاتھی کا دودھ دو رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ شخص کسی اجمی بادشاہ سے مکر و فریب کے ذریعے مال حاصل کرے گا۔ یہود کہتے ہیں کہ ہاتھی کو خواب میں دیکھنا عزت اور توقیر پر دلالت کرتا ہے۔ جو شخص خواب میں دیکھے کہ اسے ہاتھی نے اپنے سونڈ سے مارا ہے تو تعبیر یہ ہوگی کہ اس کو بھلائی حاصل ہوگی، اور جو شخص خواب میں دیکھے وہ ہاتھی پر سوار ہوا ہے تو تعبیر یہ ہوگی کہ اسے وزارت اور ولایت حاصل ہوگی۔ ہاتھی کو خواب میں دیکھنا صالح قوم پر بھی دلالت کرتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے جو شخص خواب میں ہاتھی کو دیکھے اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے شدید مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن پھر اس سے مصیبت ٹل جائے گی۔ نصارہ کہتے ہیں جو شخص خواب میں ہاتھی کو دیکھے لیکن اس پر سوار نہ ہو تو تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے جسم کو نقصان پہنچے گا یا اس کے مال میں خسارہ ہوگا۔ جو شخص خواب میں شہر میں مردہ ہاتھی دیکھے اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ بادشاہ کا کوئی خاص آدمی مر جائے گا، یا اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا قتل کیا جائے گا۔ جو شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے ہاتھی کو قتل کیا ہے تو تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا کسی اجمی شخص پر غلبہ حاصل کرے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اسے ہاتھی نے اپنی پشت سے پھینک دیا ہے تو تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا آدمی مر جائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں ہاتھی کو ایسے علاقے میں دیکھے جہاں ہاتھی نہیں پایا جاتا تو اس کی تعبیر فتنہ سے دی جائے گی۔ یہ تعبیر ہاتھی کی بدصورتی اور برا رنگ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی شخص ہاتھی کو ایسے علاقے میں دیکھے جہاں ہاتھی پایا جاتا ہے تو تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا شریف آدمی ہے۔ اگر کوئی عورت خواب میں ہاتھی کو کسی بھی رنگ اور صفت میں دیکھے تو اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ مادہ ہاتھی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر گائے کی طرح قحط سالی سے بھی دی جاتی ہے۔ خواب میں ہاتھی کو ایسے شہر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھنا جس میں طاعون کی بیماری پھیل چکی ہو، تعبیر یہ ہوگی کہ اس شہر سے طاعون کی وبا ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص خواب میں ہاتھی پر کسی ایسے شہر میں سوار ہوا جس میں چھوٹا سمندر ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا شخص کشتی پر سوار ہوگا۔ واللہ عالم۔